بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین اہم خبروں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دو تین ایسی خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف نے ریوائول کرنا شروع کر دیا ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ اگست میں جب 18 اگست تک یہ اسمبلیوں کی مدت ختم ہو جائے گی اور اسمبلیاں تو آٹومیٹک تعلیل ہو جائیں گی، اگر یہ حکومت نے اپنے آپ کو خود کو یعنی کہ 1 سال یا 2 سال کے لیے ایکسٹینشن دی تو یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی غداری ہوگی ان جماعتوں کی۔ اگر انہوں نے 18 اگست سے پہلے یا 18 اگست تک اسمبلیاں تحلیل نہ کی اور الیکشن کی طرف نہ بڑھے، اگر 18 اگست کو یہ اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں تو اس طرح 60 دن کے اندر الیکشن ہونے ضروری ہوتے ہیں۔ اگر 18 اگست سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں تو پھر 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، اور اس طرح عمران خان نے یا تحریک انصاف نے شاہ محمود قریشی کے اعلان کے مطابق دوبارہ ریوائول شروع کر دیا اور لوگ اس وقت پر توڑ رہے ہیں دوبارہ تحریک انصاف میں شامل ہونے کے لیے، جن میں 2-3 اہم نام ہیں، ایک لطیف کھوسا، ایک اعتزاز احسن، دوسرا چودھری نثار۔ یہ ممکنہ طور پر تحریک انصاف میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو چکے اور ان کو دعوت بھی ملنے والی ہے، اور عمران خان خود ان کو دعوت دیں گے، اور جو ہی وہ دعوت دیں گے اور یہ تحریک انصاف میں شامل ہونے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں، اور اس طرح تحریک انصاف مزید مضبوط ہو جائے گی۔ باقی رہی بات پی ڈی ایم کی جماعتوں میں اس وقت انتشار عروج پر ہے۔ پی ڈی ایم کی جماعتیں آپس میں ہی دست و گریبان ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی 2 اہم جماعتیں ہیں جو لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ کی جماعتیں ہیں، جن کے نظریات بالکل مختلف ہیں۔ پیپلز پارٹی ایک اوریجنل ڈیموکریٹک پارٹی ہے، وہ ہمیشہ ہی جمہوری اقدار اور جمہوری روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ملک میں جمہوریت چاہتی ہے، جبکہ نون لیگ جو ایک ایسی پارٹی ہے جو ایک ڈکٹیٹر کی گود میں بیٹھ کر پلی ہے اور ڈکٹیٹرشپ ہی چاہتی ہے پاکستان میں، اور ایسے چاہتی ہے کہ جس طرح کہ ہم کو پلیٹ میں رکھ کر وزارت عظمیٰ دی جائے اور ہم ملک میں اپنی من مانی کرتے رہیں، جس طرح اس وقت انہوں نے من مانی شروع کی ہوئی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سفارتی لحاظ سے پاکستان دنیا سے بہت ہی پیچھے اب رہتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ جب تک کوئی سیاسی جماعت مضبوط طور پر ملک میں حکمران نہیں ہوگی اور سفارتی لحاظ سے اس وقت تک کسی قسم کی پروگرس نہیں ہو سکتی۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ مودی کا جو وزٹ تھا امریکہ کا، جس میں انہوں نے جو بائیڈن سے ملاقات کی، ان کا لب لباب یہی تھا کہ وہ پاکستان کو گما پھرا کر یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، وہاں پر دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جیش محمد ہے، فلاں تنظیم ہے، ٹی ایل پی ہے، ان کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ ان دہشت گرد تنظیموں کو ختم کریں۔ اس وقت پاکستان جو بذات خود ایک معاشی لحاظ سے بہت ہی کمزور ملک بنتا جا رہا ہے، معاشی مسائل ہیں، اس کے علاوہ صحافتی مسائل ہیں، عدالتی مسائل ہیں، یعنی کہ سیاسی مسائل ہیں، ڈھیر سارے مسائل اکٹھے ہو چکے ہیں۔ بے روزگاری عروج پر ہے، بجلی 12 سے 14 گھنٹوں کا دورانیہ ہے، 14 گھنٹے جس ملک میں بجلی نہ ہو وہاں کا وزیر اعظم ملکوں کی سیر کرتا پھر رہا ہے۔ وزیر خارجہ لوگوں کے کوئی بھی ملک وزیر خارجہ نے نہیں چھوڑا کہ جس ملک میں وہ نہیں گیا ہو، جبکہ وزیر دفاع ہر وقت یہی کہتا ہے کہ فلاں جماعت پر پابندی لگائی جائے، فلاں جماعت پر۔ اس وقت تک جو انہوں نے ایک بھی سیشن ایسا نہیں منگوایا جس سیشن میں یہ بات کی جائے کہ پاکستان میں جو اس وقت 14 گھنٹے بجلی جا رہی ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، دنیا کے کسی ملک میں بھی ایسا نہیں ہوتا، اور اس وقت گرمی عروج کے اوپر ہے۔ آخر کوئی لوڈ شیڈنگ کا حل نکالا جائے، مل بیٹھ کر کسی سے بات کرتے ہیں، کسی غیر ملک سے بات کرتے ہیں، ان سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے سپورٹ لیتے ہیں۔ بل بجلی کے دن بدن بڑھائے جا رہے ہیں، ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، مہنگائی عروج پر ہے، اور اس قدر مہنگائی ہو چکی ہے کہ لوگ اپنا گھر چلانے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا، اور بڑی مشکل سے وہ اپنا صرف گھر چلا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے جو حکمران ہیں وہ صرف اور صرف اس سیاسی جماعت کو ختم کیا جائے، اس سیاسی جماعت کو ختم کیا جائے، اور آئندہ نسلوں تک حکومت ہمارے پاس رہی۔ 40 سال تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ حکومت کرتے ہیں، اب اگر نہ بھی کریں تو اس سے ملک تو چلتا رہے گا۔ نیا چہرہ آئے، کوئی نیا آدمی آئے جو ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے، فوج بیٹھ کر پیچھے اپنا کام کرے، دفاع کا کام کرے، سیاسی جماعتیں اپنا کام کریں، سیاسی جو حکمران سیاسی لوگ ہیں وہ ملک کو ترقی کی راہ کی طرف لے جا سکتے ہیں، کیونکہ سیاسی جماعتیں ہی ملک کو ترقی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ ڈکٹیٹرشپ کے دور میں آج تک کسی بھی ملک میں ترقی نہیں کی۔ جس ملک میں بھی
آرمی کی مداخلت ہوتی ہے وہاں پر صومالیہ جیسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور بنانا ریپبلک بن جاتا ہے، لیکن اگر اس کو پیچھے بیٹھ کر ہینڈل کیا جائے تو ملک اچھی خاصی ترقی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ہفتے کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔